خاصۃ نفس، اپنے لیے دعا مانگ لے، اپنے لیے استجب لکم، میں قبول کر لوں گا. فاما العامہ، بیان لوگوں کا مسئلہ، فانی علیہم ساخط، ان سے تو میں ناراض ہوں، ان کا چھوڑ دے. وہ زمانہ آ گیا، وہ زمانہ آ گیا. اب میں اسی کے بارے میں بات کروں گا آپ سے. آپ نے سوچے پرچہ جیب میں ڈال دیا. وہ زمانہ آ گیا ہے، پوری دنیا پریشان ہے، سارے ملک پریشان ہے، ساری دنیا پریشان ہے. مجھے ایک بات بتاؤ، کیا اب حضرت جی نہیں ہے دنیا میں؟ کوئی مولانا صاحب نہیں ہے دنیا میں؟ مفتی صاحب نہیں ہے؟ قاضی صاحب نہیں ہے؟ بڑے بڑے مفتی ہیں، بڑے بڑے قاضی ہیں، بڑے بڑے اللہ والے ہیں، بڑی بڑی خانقاہوں والے ہیں، ہزاروں ہزاروں لاکھوں لاکھوں مرید والے ہیں. کسی کی سنی نہیں جا رہی. جو مر رہے، جو بیمار ہو رہے، جو ہاسپٹل میں پڑے، جو پٹ رہے، مر رہے. کسی حضرت جی کی نہیں سنی جا رہی حضرت. اور حضرت جیوں کی بھی خانقاہیں بند کروا دی گئی، مولانا لوگوں کے مدرسے بند کروا دیے گئے، امام صاحب کی مسجدوں میں تالے لگوا دیے گئے. کس کی سنی جا رہی ہے؟ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ میں تو اردو میں بول رہا ہوں، انگریزی میں بول رہا ہوں. کسی کی سنی نہیں جا رہی ہے. ابھی بھی بڑے بڑے حضرت جی لاکھوں لاکھوں مرید باولے ہوئے پھر رہے ہیں بزرگوں کے پیچھے، لیکن کسی کی بھی سنی. میں نے بھی تازی جی کو شاید بتایا وہاں کمرے میں بیٹھ کر کہ رات کو 12 بجے سہارنپور میں ایک عورت کا فون مجھے آیا. آتے رہتے ہیں عورتوں کے فون. 12 بجے آنے کا کیا مطلب ہے؟ کام کا ٹائم ہے، دن میں آپ بات کر سکتے ہیں. ان سے بیٹھ ہیں دنیا، ہزاروں لوگ بیٹھ ہیں تو کوئی بھی بات کر سکتا ہے. 12 بجے فون کرتا، بھائی یہ کیا ٹائم ہے فون کرنے کا؟ کہنے لگے حضرت میں بہت پریشان ہوں. کیا ہوا بھائی؟ ایک عورت کا فون تھا. جی میں بہت کیا ہوا؟ کہنے لگے حضرت، یہ رمضان کی بات ہے، کہ حضرت آج ہمارے محلے کے چاروں کونوں کے جنازے ہیں، 4. مجھے ڈر لگ رہا تھا، بس میری حفاظت کی دعا کر دو. کیسا خوف طاری ہو گیا. میری بیٹی جس اسکول میں پڑھتی ہے، اس میری بیٹی نے مجھے بتایا ابو آج میری کلاس میٹ جو لڑکی ہے اس کے والد کا انتقال ہو گیا. چلو اب انتقال کی خبریں آ رہی تھی تو کچھ تعجب بھی نہیں ہونا تھا. 2 دن کے بعد اس نے کہا ابو آج اس کے امی کا بھی انتقال ہو گیا. اور چھوٹی چھوٹی لڑکیاں ہیں، بڑی لڑکی 13 سال کی ہے. میں تو رو پڑا، میرے گھر ہی اجڑ گیا. بچوں کا سرپرستی نہیں رہا کوئی. میں رونے لگا. یقین جاننا مسجد میں بیٹھ کر آپ سے بات کر رہا ہوں. میں نے اپنی بیٹی سے کہا بیٹے آٹا نکال، چاول نکال، کپڑے نکال، اپنی امی سے پیسے لے، بھاگ کھیلا. اور میں بازار گیا اسی وقت اور جا کر وہاں سے فروٹ خرید کر لایا. اور ایک لڑکا اپنے ساتھ بھیجا. میں ابھی ان کے گھر دیکھا اور ان سے پوچھ کر ان کا خرچہ کیسے چل رہا ہے. یہ ساری مطلب میں بہت ٹینشن میں آ گیا. وہ آ کر میری بیٹی نے مجھے رپورٹ دی ابو وہ تو کھانا بنانا نہیں جانتے. وہ جو کہہ رہی ہے ہم تو نیٹ میں دیکھ کر سالن بنا رہے ہیں. کہ سالن کیسے بنتا ہے؟ کیسی تکلیف ہوگی. یعنی جب ہمارا مرے گا ہمیں جبھی تکلیف ہوگی. کیا دوسروں کی تکلیف کا احساس نہیں کرنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایمان والے کو دنیا کے کسی کونے میں کانٹا چبھ جائے اور تمہیں درد نہیں ہو رہا ہے تو تم ایمان والے، کامل ایمان والے نہیں ہو. جڑ رہے ہیں. کسی کی نہیں سنی جا رہی، کسی کی نہیں سنی جا رہی. بڑے بڑے بزرگ ہیں حضرت، بڑے بڑے علم والے، بڑی بڑی تقریروں والے، بڑے بڑے بیانوں والے، تفسیروں والے، کسی کی نہیں سنی جا رہی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس حدیث میں اپنے لیے مانگ لے، ان کی نہ کرے گا. ان سے تو میں ناراض ہوں، ناراض ہے اللہ تعالیٰ. میں کہہ رہا ہوں مسجد میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں ناراض ہے. کیوں ناراض ہے؟ کیسے ناراضگی کا پتہ چلا؟ پتہ کیسے چلا ناراضگی؟ ناراضگی کا پتہ ایسے چلا کہ دنیا مر رہی ہے، دفن ہونے کا بھی طریقہ نہیں مل رہا ہے، جنازوں کی نمازیں نہیں ہو رہی ہیں، انہیں نہلانے دھلانے کی بھی توفیق نہیں مل رہی ہے، مسجدوں میں نمازوں پر پابندی لگ گئی ہے.
مولوی صاحب حدیث پڑھانے سے محروم کر دیے گئے ہیں، تفسیریں پڑھانے سے محروم کر دیے گئے، عام مسلمان بیمار پڑے ہیں، ان کو بیڈ بھی نصیب نہیں ہو رہے ہیں ہاسپٹل بھی. کیا مسجد بھر رہی ہے ڈر کی وجہ سے؟ خدا ہمیں بچا لی. کوئی نہیں ہو رہا، وہ جو بڈھے آ رہے وہی آ رہے بس. مسجدوں کی طرف کسی کا تعلق نہیں ہے. کس کو فکر ہو رہی ہے کہ اکٹھے کرو سب ہو جاؤ، یاسین شریف پڑھو سب کے لیے دعا کریں گے، سورہ کہف پڑھ لو، سورہ بقرہ پڑھ لو، بھائی دعا کرو، مانگو اللہ تعالیٰ سے، بھائی یہ 2 دیوے اتار دو، غریبوں میں بانٹ دو، بھائی اللہ کی کچھ رحمت آ جائے. گھر میں پڑے موبائل دیکھ رہے ہیں، سیریل دیکھ رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، گانے دیکھ رہے ہیں، کامیڈی دیکھ رہے ہیں. باپ کا موبائل الگ چل رہا ہے، بیٹے کا موبائل الگ چل رہا ہے، گھر والی کا موبائل الگ چل رہا ہے، بچوں کے موبائل الگ چل رہے ہیں. پورا گھر سنیما ہال بنا پڑا ہے قاضی، پورا گھر سنیما ہال، پورا گھر سنیما ہال بنا پڑا ہے. شرم سے دور مرنا چاہیے مسلمانوں کو. نمازوں سے محروم کر دیے گئے، قرآن کی خدمت سے محروم کر دیے گئے، حدیث کی خدمت سے محروم کر دیے گئے، مسجدوں کو تالے لگا دیے گئے، قبرستانوں میں دفن کرنے کی جگہ نہیں رہی. اب بھی عیش میں مبتلا ہے، ابھی بھی عیاشی میں مبتلا ہے، ابھی بھی فون پر عورتوں سے باتوں میں مشغول ہیں، ابھی بھی گندی حرکتیں ہو رہی، ابھی بھی گانے، قوالیاں، فلمیں، کامیڈیاں کتنے کریں جو قرآن سے آباد ہو رہے ہیں. کتنے گھر میں ہیں جنہوں سارے گھر والے جمع ہو کر رو رہے ہو اللہ کے سامنے، اللہ ہمارے محلے پہ رحم کر، اللہ ہمارے شہر پہ رحم کر دے، اللہ میرے ابا کو میرے سر پہ بٹھا کے رکھیے. یہ دلوں کا سخت ہو جانا اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے. میں کہہ رہا ہوں یہ دلوں کا سخت ہو جانا، عبرت نہ پکڑنا، یہ علامت ہے کہ آپ اللہ کی نگاہ سے گر چکے. اللہ نے اب آپ کو اس لائق نہیں سمجھا کہ توبہ کی توفیق دے، درکار دیا، دھتکار دیا، جاؤ مسجدوں میں بھی تمہارا کام نہیں، مدرسوں میں بھی تمہارا کام نہیں، جاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک قحط پڑ گیا. قحط کا مطلب ہوتا ہے بارش نہیں ہو رہی تھی، بارشیں نہیں ہوئی تو زمین میں سوکھا پڑ گیا، سوکھا پڑ گیا تو ہریالی گھاس ختم ہو گیا، ہریالی اور گھاس ختم ہوا تو جانور بھوکے مرنے لگے. جانور بھوکے مرے جب دودھ نہیں ملا، گوشت نہیں ملا، جانور چلنے کے لائق نہیں رہے کھیتوں میں کھلیانوں میں، تو لوگ بھی مرنے لگے. لوگ بھی مرنے لگے، جانور بھی مرنے لگے، چوہے نیچے چلے گئے، ندیاں نالے سوکھ گئے، تباہ ہونے لگے، لوگ مر رہے تھے. بنی اسرائیل بہت بڑی بھیڑ جمع ہو کر حضرت موسیٰ کے پاس آئے. حضرت موسیٰ سے کہنے لگے موسیٰ آپ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ تو اللہ کے نبی ہیں، کچھ دعا کر دیجیے، اللہ کا رحم ہو جائے، اللہ تعالیٰ بارش برسا، اللہ تعالیٰ کچھ ہمارے اوپر رحم کرتے، آپ دعا کریں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی میں دعا کروں گا، لیکن آپ سب بھی دعا کریں، آپ سب اکٹھے ہو جاؤ اور میرے ساتھ اکٹھے ہو کر جنگل میں چلو. وہاں جنگل میں جا کر خوب اللہ کے سامنے روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، اللہ تعالیٰ سے خوب معافیاں مانگیں گے، انشاءاللہ بارش ہوگی. چلو 70,000 لوگوں کو لے کر گئے. اس زمانے میں 70,000 کا مطلب ہے 70 کروڑ. اس زمانے میں جی 4 گھروں کا گاؤں ہوتا تھا، اس زمانے میں 4 گھروں کا گاؤں ہوتا تھا. 70,000 لوگوں کو بنی اسرائیل کے جنگل میں لے کر گئے، بیٹھ گئے، اللہ تعالیٰ کے سامنے رونے لگے. اللہ یہ اتنی مخلوق، اتنے انسان پریشان ہو کر تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں، اے اللہ ان پر رحم کر، ان کے اوپر رحم کر دے، کرم کر دے، بارش برسا دے. اللہ کا جواب آیا. اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ یہ جو 70,000 بیٹھے ہیں ان میں ایک بندہ اتنا گندا بیٹھا ہے، اتنا ذلیل ہے، اتنا کمینہ ہے کہ میں اس سے بہت ناراض ہوں. ساری زندگی کو جان بوجھ کر میری نافرمانیاں کرتا ہے، مجھے چیلنج کرتا ہے، میں اس سے بہت ناراض ہوں. میں نے طے کر لیا جب تک یہ تمہارے اندر بیٹھا رہے گا میں بارش نہیں کر سکتا، اسے نکالو باہر. اعلان کر دو اس بھیڑ سے باہر چلا جائے،
وہ باہر نکلے گا میری بارش چالو ہو جائے گی۔ حضرت موسیٰ نے کہا جی دو ابھی کر رہا، کھڑے ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی اس بھیڑ میں کوئی بہت بڑا گنہگار ہے، شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، چوری کرتا ہے، قتل کرتا ہے، ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے، ساری برائیاں ہیں، اس میں کھڑا ہو جائے اب یہاں سے دفع ہو جائے، اس کے چکر میں بارش نہیں ہو رہی۔ اب وہ جو آدمی تھا سمجھ گیا کہ یہ تو آج تیرے اوپر پھٹکار پڑ گئی۔ اب 70,000 لوگوں میں اگر تو کھڑا ہوا اور باہر نکلا تو سب کی نوٹس میں آ جائے گا، زندگی بھر تجھے گالیاں دے دے کر مار دیں گے لوگ، چل لئی مردو تیری وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی، تو ہی ہے کبھی نہ، تو لوگ تو تجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے، وہ تو ڈوب کر بیٹھا۔ اور اندر ہی اندر اللہ تعالیٰ کے سامنے رونے لگا، اللہ بس آج بچا لے، آج بچا لے، آئندہ نہیں، ختم ہو گئی بس بات، اے اللہ بس آج معاف کر دے، آج عزت رکھ لے، ورنہ میں زندگی میں میری نسلوں کو نہیں بخشیں گے کہ میری وجہ سے بارش ہوگی، آج معاف کر دے، بس آج چھوڑ دے، آج اگر تو معاف کر دے گا میں قسم کھاتا ہوں زندگی میں ایک لمحہ کے لیے بھی آپ کی نافرمانی نہیں کروں۔ اللہ کو رحم آ گیا، اللہ نے ایک دم بارش چالو کر دی۔ ابھی حضرت موسیٰ دیکھ رہے تھے کون اٹھے گا کون اٹھے گا کون اٹھے گا، بارش چالو کر دیا، بارش برس گئی۔ حضرت موسیٰ نے ہاتھ اٹھایا، اللہ یہ آپ تو کہہ رہے تھے میں بارش نہیں برساؤں گا اور چالو بھی ہو گئی بارش، یہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کے چکر میں روکی تھی اسی کے چکر میں برسائی، جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی وجہ سے برسائی، اس نے معافی مانگی۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں بنی اسرائیل کے اتنے لوگوں میں ایک آدمی کی نافرمانی اور گندگی کی وجہ سے سب کی بارش رک گئی، سب قحط میں مبتلا ہو گئے، مرنے لگے۔ یہاں تو سارے ہی فلموں والے ہیں، یہ تو سارے موبائل چلا رہے ہیں، گندی فلمیں دیکھ رہے ہیں، کامیڈی دیکھ رہے ہیں، ڈانس دیکھ رہے ہیں، تو سارے کے سارے باپ بھی، ماں بھی، جوان بیٹیاں بھی، جوان بیٹے بھی، بچے بھی دیکھ رہے ہیں، بہویں بھی دیکھ رہے ہیں، پوتے نواسے بھی ہمارے سامنے ہی دیکھ رہے ہیں، اور ڈانس دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں، یہ فلاں ہیروئن ہے، دیکھو یہ نئی ہیروئن ہے، یہ پرانی ہیروئن ہے، یہ فلاں کی۔ پھر ان پر عذاب نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ حلوہ اتارے گا اللہ میاں ان کے اوپر، چلائی کے لڈو بھیجے گا اللہ میاں کہ کھا لو تم بہت اچھی اچھی فلمیں دیکھ رہے ہو۔ خدا کا غضب ہے، عذاب ہے خدا کا کہ دل اتنے سخت ہو گئے، ایک مرتبہ بھی توبہ معافی مانگنے کو کوئی تیار نہیں، کسی کو کوئی ڈر خوف نہیں، کوئی نہیں ڈر رہا ہے خدا سے، کسی کو مرنے یہ فکر ہے میں نہ مر جاؤں، میں نہ مر جاؤں، بس اپنی یوں فکر ہے، ساری دنیا مرتی ہے تو مر جائے، اچھا جب دوبارہ نمبر آئے گا تمہیں بھی درد ہو جائے گا، تو مر رہے تو تمہیں کچھ نہیں ہو رہا۔ ایک آدمی کے چکر میں 70,000 کو سزا ملی، یا تو سارے ہی بندے ایسے ہیں، کیا ہوگا ان کا؟ اب آپ مجھے دل سے بتاؤ اللہ کے سامنے رونے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ اپنی گنہگاری کا احساس کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ کیا اسی طرح ہمارے گھر فلم خانے بنتے رہیں گے کہ گھر میں اگر 6 آدمی تو 6 کے 6 موبائل چلا رہے ہیں اور سارے گانے اور فلمیں اور قوالیاں اور ڈانس دیکھ رہے ہیں؟ یہی ہوگا گھروں میں؟ کیا قرآن نہیں پڑھا جائے گا ان گھروں میں؟ ان گھروں میں نمازیں نہیں پڑھی جائیں گی؟ ان گھروں کی عورتیں مسلح نہیں بچھائیں گی؟ ان گھروں کے بچوں کو اپنے بڑوں کو دیکھ کر دعائیں مانگنے کی توفیق نہیں ملے کہ میرا ابا دیکھو نماز پڑھ رہا ہے، میرا